الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله مولانا العلي العظيم. محترم بزرگوں، آپ کے علاقے کا یہ ادارہ جو ایک عرصے سے دینی خدمات انجام دے رہا تھا، اس کے ذمہ دار حضرت مولانا محمد ذاکر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو ہم سب کے ایک اچھے مشفق کرم فرما دوست تھے، جمعیت علماء مہاراشٹر کے جنرل سیکریٹری تھے. ان کے اچانک اس حادثے کے بعد یہ اندیشہ ہونے لگا تھا کہیں خدا نہ خواستہ ادارہ، چلتا ہوا ادارہ بیٹھ نہ جائے. مولانا کی فیملی یہاں رہے، ان کے بچوں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے. بڑے سر جوڑ کر بیٹھے اور مولانا کے داماد مولانا ولی الرحمن صاحب کو یہ ذمہ داری سونپی گئی. بحمد اللہ وہ بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ اس نظام کو آگے بڑھا رہے ہیں. آج ایک بڑی تعداد علماء کرام کی بمبئی شہر سے مختلف حلقوں سے ادارے کے ذمہ داران، محتمم حضرات، سماجی لوگ بہت بڑی تعداد میں تشریف لائے ہوئے ہیں. مسجد میں ہیں، باہر ہیں، کچھ یہاں موجود ہیں. اس کی وجہ مولانا ذاکر صاحب سے وہ محبت، والہانہ لگاؤ. میں نے خود ولی الرحمن سے کہا تھا کہ میں انشاءاللہ عصر بعد یہاں آ جاؤں تاکہ تمہیں حوصلہ ملے، اور میں حاضر ہو گیا. ٹھیک ہے، بزرگوں کی خواہش ہوئی کچھ دیر تم بھی بول دو، میں بھی کچھ دیر اپنے جذبات کا اظہار کروں گا. لیکن ہم سب کی دلی تمنا یہ ہے کہ یہ ادارہ خوب سے خوب تر کامیابیوں کی راہ طے کرے. جس شان کے ساتھ چل رہا تھا اس سے اور عمدہ چلے، اور انشاءاللہ چلے گا اللہ کی ذات سے پوری ہوئی. میرے بزرگوں، ہمارے مدارس کے جو سالانہ جلسے ہوتے ہیں اس میں ایک بنیادی مقصد ہوتا ہے کہ یہ ادارے عوام کے چندوں سے، ان کے تعاون سے چلتے ہیں. آپ نے ادارے کو اپنے عطیات دیے، محبت کی نگاہ سے دیکھا، چل کر آئے، خدمت کی. کسی نے تعمیراتی مد میں، کسی نے بچوں کے لیے، کسی نے اساتذہ کے لیے، الگ الگ انداز سے آپ جو اداروں کے ساتھ محبت کا سلوک کرتے ہیں. ادارے والے یہ چاہتے ہیں کہ سال میں ایک مرتبہ جلسہ کر کے آپ کو بتلا سکیں کہ بھائی آپ کی دی ہوئی رقمیں ہم نے کہاں لگائی. بچوں نے تعلیم حاصل کی، قرآن پاک حفظ کیا، دیگر نظام چل رہے ہوتے ہیں، وہ تفصیلات سامنے آتی ہیں تو آپ کو اطمینان ہوتا ہے. اس لیے کہ دنیا میں آ کر کمانا، پراپرٹیاں بنانا، عیش و عشرت کی زندگی گزارنا، اچھا کھا لینا، اچھا پہن لینا، اچھی گاڑی استعمال کر لینا، اچھے مکان میں رہ لینا، اس سب کے بعد 60 70 80 سال پورے ہونے کے بعد کیا موت نہیں آئے گی؟ آئے گی. موت تو بادشاہ کو بھی آئے گی، فقیر کو بھی آئے گی. یہ ہو سکتا ہے کہ بادشاہ کو محل میں آوے، فقیر کو جھوپڑے میں آوے. یہ ہو سکتا ہے کہ بادشاہ کفن مہنگا ہو، فقیر کا سستا ہو. یہ ہو سکتا ہے کہ بادشاہ کی قبر کو بہت خوبصورت بنایا گیا ہو اور غریب کی قبر یوں ہی کھود دی گئی ہو. لیکن جب جنازہ قبر کے اندر رکھ دیا گیا اور مٹی ڈال دی گئی، اب وہاں امیر و غریب کا کوئی فرق نہیں ہے. کسی کی امیری غریبی سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا. اب جیسے اعمال ویسا انجام. یہ حقیقت بہت سے لوگ سمجھتے ہیں، خدا کرے سب کو سمجھ میں آ جائے. جب قبر میں رکھے گئے اور خدا نہ کرے ایسے اعمال نہ ہوئے
کہ فرشتے مبارکباد دے۔ حدیث شریف میں آتا ہے جب مردے سے سوال ہوتا ہے اور وہ صحیح جواب دیتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں سو جا، اس دلہن کی طرح سونا جس کو اس کا چہیتا یعنی شوہر آ کر جگاتا ہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ سوالات کے جوابات صحیح نہ ہو سکے، جس کا عام طور پر خطرہ ہوتا ہے، تو پھر قبر تنگ ہوتی ہے، انسان کی پسلیاں اس طرح آپس میں داخل ہو جاتی ہے، انسان چیختا ہے، وہ آواز انسانوں کو نہیں سنائی دیتی۔ اگر تمہیں سنا دی جائے وہ آواز تو تو اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے، انسانوں کی لاشیں باہر سڑیں گی اور گلیں گی۔ مولانا کو آگے بلائیے نا، حضرت کو آگے لائیے نا، تشریف لائیں۔ یہ جو ہم اور آپ قرآن پاک کی تعلیم پر، اداروں کی تعلیم پر، دینی خدمات پر اپنی گاڑھی کمائی کا 2 پیسہ خرچ کرتے ہیں، مرنے کے بعد ہماری قبروں میں یہ سایہ دار درخت ہوں گے، میدان محشر کی تنہائی اور ویرانی میں اور تاریکی میں نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، وہ ہمارا سہارا بنے گا۔ اور الحمدللہ بمبئی شہر ملک کا وہ مایاناز شہر ہے، کاروباری شہر ہے، جو دل کھول کر بھلے کاموں میں تعاون کرتا ہے۔ ہزاروں ہزار اللہ کے بندے وہ پڑے ہوئے ہیں، اپنے اپنے گاؤں میں، اپنے اپنے علاقوں میں 2-4 لوگوں نے مل کر مسجدیں بنا دی، ادارے بنا دیے، اداروں کا پورا خرچہ برداشت کرتے ہیں۔ اللہ نے ان کو اس لائق بنایا ہے۔ ساحل سمندر میں رہنے کے باوجود سمندری آفتوں سے محفوظ رہنے میں ان چیزوں کا بہت بڑا دخل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رشتے کو برقرار رکھے۔ ادارے والے آپ کے سامنے اپنی کارکردگی اس لیے پیش کرتے ہیں۔ 2-4 باتیں اور عرض کروں گا، اس کے بعد انشاءاللہ اکابر تشریف لا چکے ہیں، کچھ آنے والے ہیں۔ ام المدارس دارالعلوم دیوبند کے بڑے اساتذہ آئے ہوئے ہیں جو استاذ الاساتذہ کہلاتے ہیں، ہمارے بھی استاد ہیں۔ حضرت مولانا مجیب اللہ صاحب گونڈوی مدظل اللہ العلی ہم سب کے بڑے ہمارے استاد ہیں۔ مفتی عبداللہ معروفی صاحب، مجھ کو پڑھنے کا اتفاق تو نہیں ہوا لیکن الحمدللہ میں ان کو اپنے استاد جیسا مانتا ہوں۔ اللہ نے ان کو علم کے جس مقام پر فائز کیا ہے، ہم لوگ ان بزرگوں کے پاس چند لمحات بیٹھنے کو اپنی سعادت سمجھتے ہیں۔ ہم تو آپ کے مقامی دوست ہیں، ہم 10-5 منٹ بول کر ہٹیں گے لیکن انشاءاللہ بڑوں کے بہت قیمتی بیانات ہوں گے۔ ان بزرگوں کی آمد ہمارے شہر میں، ہمارے محلے میں، ہمارے مدرسے میں، ہمارے اسٹیج پر یہ باعث سعادت ہے، رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ ایک آدھ باتیں مجھے آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ اس دنیا میں خداوند قدوس نے خیر و شر دونوں نظام کو ایک ساتھ بنایا۔ ایک طرف انبیاء کرام کے ذریعے خیر کی دعوت ہے اور ایک طرف چچا ابلیس صاحب بیٹھے ہوئے ہیں شر پھیلانے کے لیے، دونوں باہم ٹکراؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو مختصر سی زندگی دے کر امتحان کا عمل ہمارے ذریعے سے انجام دلایا۔ زندگی اور موت ہم کو کیوں دی گئی؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، پیدا کیا اور بلایا، بھیجنے والا بھی اللہ ہے، بلانے والا بھی اللہ ہے، زندگی کا مالک بھی اللہ ہے، موت کا مالک بھی اللہ ہے، تاکہ اس بیچ کے عرصے اور وقفے میں تم کیا کرتے ہو، اختیار کا صحیح استعمال کرتے ہو، غلط استعمال کرتے ہو، پیسے کا اچھا استعمال، برا استعمال، طاقت کا اچھا استعمال، برا استعمال، عہدے کا اچھا استعمال، برا استعمال، لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ یہاں پر بعض لوگوں کے ذہنوں میں کچھ غلط فہمیاں ہیں جن کا ازالہ بھی ضروری ہے۔ عام طور پر تصور یہ ہے، تأثر یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر پتہ نہیں ہلتا۔ عام گفتگو ہم یہ بولتے ہیں، غلط ہے، یہ اصول طور بات درست نہیں ہے۔ دنیا کا نظام اللہ نے بندوں کو سونپ کر ان کو اختیار دیا ہے، اللہ نے اجازت دی ہے، وہ نافذ ہونے دیتا ہے، ہاتھ نہیں پکڑتا۔ چوری کرنے والا چوری کرتا ہے، اللہ چاہے تو اس کو روک دے، اس کو اس کی قدرت ہے، لیکن اس کو اختیار دے رکھا ہے، جو کرنا ہے کر لو۔ یہ دنیا دارالعمل ہے، آخرت دارالجزا ہے، تم کو اپنے کیے کا حساب دینا ہوگا۔
اگر دنیا کا کائنات کا کوئی کام اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا تو کیا نعوذ باللہ کفر پر بھی اللہ کی مرضی ہے؟ قرآن صاف انکار کر رہا ہے وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے بالکل اللہ کی مرضی نہیں ہے، ہاں بندوں کو اختیار دیا ہے، اجازت دی ہے۔ امتحان گاہ میں پرچہ آپ کے ہاتھ میں، چاہو لکھو چاہو مت لکھو، چاہو پرچہ پھاڑ کے پھینک دو، جب امتحان مکمل ہو جائے گا تو فیصلہ ہوگا کون کامیاب کون ناکام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے، دانا بوگے تو دانا اگے گا، جو بوگے جو اگے گی، گیہوں بوگے گیہوں اگے گا، چنا بوگے چنا اگے گا، گندم سے گندم رویت، جو سے جو، از مکافات عمل غافل مشو۔ دکان کھولیں گے، محنت کریں گے، دو پیسہ کمائیں گے، گھر میں راشن آئے گا، پکے گا تو پیٹ میں جائے گا۔ اسباب کا انکار کوئی نہیں کر سکتا، اور جن بزرگوں نے اسباب کے انکار کو تقدس سمجھا ہے، بڑا کمال سمجھا ہے، وہ منشأ شریعت سے ناواقف ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے جو اونٹ سے آئے تھے، اونٹ کی سواری تھی، اونٹ کو باہر کھلا چھوڑا اور آ کر عرض کیا یا رسول اللہ میں اونٹ سے آیا ہوں، میں اونٹ کو کھلا چھوڑ کر آیا ہوں، اللہ کی قدرت پر اعتماد کر کے، اللہ کی قدرت پر بھروسہ کر کے اونٹ کو کھلا رہنے دوں یا کھوٹی سے باندھ دوں؟ آپ نے فرمایا اونٹ کو کھوٹی سے باندھ دو، پھر اللہ کی قدرت پر اللہ کی رحمت پر بھروسہ کرو۔ تم اونٹ کو کھلا چھوڑ کر اللہ کی قدرت کا امتحان لینے کا کوئی حق نہیں رکھتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں خود کھڑے ہوتے تھے، زرہ پہنتے تھے، جنگ احد میں آپ نے ڈبل زہرہ پہنی ہوئی تھی۔ اسباب کو اپنانا توکل کے خلاف نہیں ہے، ہاں اسباب کو سب کچھ سمجھ لینا کہ صاحب میں نے شادی میں کھانے کا انتظام کر دیا، اعلیٰ کوالٹی کے میں نے آرڈر دے دیے، کرسیوں کا انتظام کر دیا، منڈپ کا انتظام کر دیا، ویٹروں کا انتظام کر دیا، اب تو میری عزت جانے کا سوال نہیں پیدا ہوتا۔ غلط، اس سب کے باوجود عزت جا سکتی ہے اگر تکبر ہے۔ تکبر عزازیل را خار کر بزندان لعنت گرفتار کر، سارے اسباب ہوں گے، اور اگر تکبر ہوگا اکڑ ہوگی تو اللہ لا کر وہاں غارت کرے گا جہاں تمہارا دھیان تک نہیں گیا ہوگا۔ اس کو ہر وقت قدرت ایک بات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا، کائنات کے نظام کو بنایا، اچھی بری ساری چیزیں ہو رہی ہیں، اللہ نے بندوں کو اختیار دے رکھا۔ ابھی چند دنوں پہلے دسمبر کی 20 تاریخ کو دلی کے اندر ایک مذاکرہ ہوا، اس میں یہ بات بار بار دہرائی جا رہی تھی، یعنی راہ فرار اختیار کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ اصل موضوع تھا خداوند قدوس کو ثابت کرنا، وجود خداوندی کا انکار کرنا یا ثابت کرنا، اور آپ پناہ کہاں لے رہے ہیں، ایسا کیوں ہو رہا ہے، ویسا کیوں ہو رہا ہے۔ تو میں نے ایک صاحب سے کہا کہ بھائی ہم بمبئی کے اندر رہتے ہیں، یہاں امن و امان غارت ہو جائے، طاقتور کمزور پر ظلم کرنے لگے اور حکومت نہ روکے تو ہم حکومت کی ناکامی تو کہیں گے، غیر ذمہ دارانہ حرکت تو کہیں گے، لیکن اس خون خرابے کی بنیاد پر ہم یہ کہہ دیں حکومت ہی نہیں ہے، کوئی وزیر اعلیٰ ہی نہیں ہے، کوئی کمشنر ہی نہیں ہے، نہیں، یہ اس بات کی علامت ہے کہ ذمہ دار ذمہ داری نبھا نہیں رہا، لیکن ذمہ دار کے وجود پر بحث ہو رہی ہے تو آپ ان باتوں کا سہارا کیوں لے رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو بنایا، انبیاء کرام کو بھیجا، آسمانی مذاہب نازل کیے، مختلف انبیاء کرام الگ الگ علاقوں میں الگ الگ زمانوں میں آئے۔ پچھلے انبیاء کرام علاقائی ہوتے تھے، وقتی ہوتے تھے، ایک گئے دوسرے آئے، دوسرے گئے تیسرے آئے، ان میں سے کوئی نبی آخری نبی نہیں، کوئی شریعت آخری شریعت نہیں، کوئی کتاب آخری کتاب نہیں۔ دنیا بچپن سے جوانی اور جوانی سے بڑھاپے کی جانب مائل ہوئی ہے، تب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا۔ آپ نے فرمایا بعثت انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت اس طرح بھیجے گئے ہیں، یعنی آپ کے بعد اب کوئی شریعت نہیں، کوئی نیا نبی رسول نہیں، کوئی نئی کتاب نہیں، اب آپ کے بعد قیامت۔ پچھلے انبیاء کرام علاقائی تھے، آپ علاقائی نہیں ہیں، آپ کی نبوت آفاقی ہے، آپ کا دائرہ کار پوری کائنات ہے۔ اس دنیا سے ہٹ کر بھی اگر ہم جا کر چاند میں بس جائیں، ستاروں میں بس جائیں، کسی اور نئی علاقے میں جا کر بس جائیں، وہ علاقہ بھی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا میدان ہوگا۔
پچھلے انبیاء کرام اپنی قوموں سے گفتگو کرتے تھے یا قومی یا اخوانی کہہ کر گفتگو کرتے تھے. سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں یا قومی نہیں ہے, یا اخوانی نہیں ہے, یا اہل مکہ نہیں ہے, یا اہل مدینہ نہیں ہے, یا اہل قریش نہیں ہے. یہاں صیغہ کیا ہے؟ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا, اے لوگو میں تم سب سے جانب اللہ کا نمائندہ بنا کر بھیجا گیا. آپ آخری پیغمبر ہیں. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں, آپ کے بعد کوئی کتاب نہیں, آپ کے بعد کوئی شریعت نہیں. آخری کتاب قرآن مقدس, آخری شریعت شریعت اسلامیہ. پچھلے مذاہب ایک اہم سوال ہے. پچھلے مذاہب جب آئے, جو کتاب جس نبی پر اتری وہ کتاب سچی, وہ نبی سچے, اس وقت کی وہ تعلیمات واجب الاتباع. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. سارے انبیاء کرام واجب اطاعت تھے, لیکن امتوں نے کتابیں بھی مٹا دی, انبیاء کرام کی تعلیمات بھی مٹا دی. اب روئے زمین پر کوئی آسمانی کتاب محفوظ نہیں. اسباب بہت سے ہیں اس کے. قرآن مقدس الحمدللہ, الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک جو کا تو ویسا ہی محفوظ. یہ وہی کتاب ہے جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی, اسی لب و لہجے کے. میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں. حضرت مولانا ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ امریکہ گئے ہوئے تھے. وہاں بعض ساتھیوں نے بتلایا کہ حضرت کچھ لوگ جمع ہوتے ہیں مذاکرے کے عنوان پر, ڈیبیٹ کے عنوان پر, اور وہ مذاہب پر گفتگو کرتے ہیں. ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم عصری علوم سے واقف ہیں, دینیات کمزور ہے ہماری, اور ہمارے جو علماء دینیات پہ پختہ ہیں وہ عصری حالات پر اتنی گہری نگاہ نہیں ہے. آپ کو اللہ نے دونوں چیزوں سے نوازا ہے. آپ چلیے گئے, حضرت بیٹھے, باتیں سنی. حضرت نے ایک رائے دی کہ آئندہ کل ہم لوگ جمع ہوتے ہیں, ہر مذہب والا اپنی مذہبی اصل کتاب پڑھ کر سنائے گا. طے ہو گیا. آئندہ کل جمع ہوئے ہیں. سوال پیدا ہوا بھائی کون پہلے؟ تو حضرت نے فرمایا جس ترتیب سے آئے ہیں اس ترتیب سے سناویں. پہلے کون آیا؟ پہلے یہودیت ہے, پھر عیسائیت ہے, پھر اسلام ہے. زبور کتاب کے ماننے والی امت دنیا میں رہی نہیں. اس وقت آسمانی نظام کو ماننے والی امتیں تین ہی ہیں, یہودیت, عیسائیت اور اسلام. یہودی بلائے گئے, کھڑے ہوئے, انہوں نے توریت کے نام پر کچھ پڑھنا شروع کیا. تو حضرت نے پوچھا یہ وہی توریت ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو اتری تھی؟ انہی الفاظ میں ہے؟ نہیں, وہ ترجمہ ہے اس کا. طے کیا ہوا ہے؟ اصل کتاب سنائیے. وہ بیٹھ گئے. اب نمبر کس کا آیا؟ عیسائی کا, کرسچن کا. وہ بھی سمجھ گیا مجھ کو بھی یہی سننا پڑے گا. اس نے کہا نہیں حضرت بس ٹھیک ہے آپ کھڑے ہوئیے. حضرت کھڑے ہوئے, آپ نے قرآن مقدس کی تلاوت کی اور فرمایا یہ وہی قرآن ہے انہی الفاظ کے ساتھ جو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا تھا. مسلمانوں آپ کو قدر ہو یا نہ ہو, میں تو کہا کرتا ہوں آنکھ کی قدر اندھے سے پوچھو, زبان کی قدر گونگے سے پوچھو. آپ کے پاس تو ماشاءاللہ بمبئی شہر کے اندر دسیوں ہزار حفاظ ہوں گے قرآن مقدس, اور قرآن پاک حفظ کرنے والے بچے. ٹھیک ہے ادارہ پکا ہے, طلبہ کی سہولتیں ہیں. کیا ملک میں ایسے غریب ادارے نہیں ہیں جہاں صاف پینے کا پانی میسر نہیں ہے, صحت مند غذا میسر نہیں ہے, سردی کے موسم میں طلبہ کو کمبل اور لحاف میسر نہیں ہے؟ اللہ کی قدرت دیکھیے, حافظ قرآن وہاں بھی بن ہر عمر کے بچے بن رہے. دنیا کا وہ خطہ جہاں تاریخ کا بدترین ظلم ڈھایا گیا ہے, دسیوں ہزار حفاظ کیمپوں کے اندر تیار ہوئے ہیں. یہ ہے قرآن کی وہ حقانیت کی دلیل. دنیا کی کسی آسمانی کتاب کا کوئی ایک حافظ کسی کے پاس نہیں. آپ پوچھئے یہودیوں سے تمہارے پاس توریت کا حافظ کوئی ہے؟ آپ پوچھئے عیسائیوں سے تمہارے پاس بائبل کا حافظ کوئی ہے؟ اس ملک میں جو قومیں بس رہی ہیں ان سے آپ پوچھئے جس کتاب کو آپ مقدس مانتے ہیں آپ کے پاس کوئی حافظ ہے؟ سر شرم سے جھک جائے گا. اور اگر ہم سے کوئی پوچھے تو ہم کہیں گے جی ہاں. کتنے ہیں کوئی گن نہیں سکتا.
ایک موقع پر میں نے چیلنج کی، آج بھی کر رہا ہوں، ہندوستان جیسے ملک میں، دنیا کو تو آپ چھوڑیے، ہندوستان میں آپ حفاظ کی گنتی تعداد گن نہیں سکتے، تو بیان کے بعد مجھے گھیر لیا میڈیا والوں نے، ایسا کیسے آپ نے کہہ دیا، جدید ذرائع ہیں، فلاں ہے فلاں ہے۔ میں نے کہا میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، شروع کیجئے آپ نے بمبئی سے گننا شروع کیا، ابھی آپ ناگپور تک پہنچے، آپ نادیڑ تک پہنچے، 2 4 5 نئے حافظ تیار ہو گئے مکتب میں، گلی گلی اور کوچے کوچے اور محلے محلے مکاتب میں قرآن پاک کے حفاظ تیار ہو۔ دوسری کوئی آسمانی کتاب عبادت کے اندر تلاوت نہیں کی جاتی، قرآن مقدس نماز کے اندر تلاوت کی جاتی۔ دوسری کوئی آسمانی کتاب ترتیب کے ساتھ الاول تاخیر نہیں پڑھی جاتی، قرآن مقدس ترتیب کے ساتھ۔ ابھی رمضان کا مہینہ سامنے آئے گا، لاکھوں لاکھ مقامات پر منبر و محراب میں قرآن پاک الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک ترتیب سے پڑھا جائے گا۔ اسی بنیاد پر اگر کوئی حافظ غلطی کرتا ہے، کچھ چھوڑ دیتا ہے تو لقمہ دیتے ہیں تاکہ ترتیب مکمل ہو۔ یہ ہے وہ خدائی نظام جس کو خداوند قدوس نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ میں وضاحت کر دوں، اس آیت کے اندر جو بات کہی گئی ہے وہ یہ نظامات نہیں ہے، یہ جو اسباب کی دنیا میں قرآن پاک محفوظ ہے یہ بنیاد نہیں ہے۔ ہم قرآن پاک پڑھنا چھوڑ دیں، سارے انسان خدا کے خلاف بغاوت کر جائیں تو خداوند قدوس اپنی کتاب کی تلاوت پیڑ پتوں سے کرائے گا، پرندوں سے کرائے گا، دریا کی مچھلیوں سے کرائے گا۔ ابھی خداوند قدوس کو اپنے پاور استعمال کرنے کی ضرورت نہیں پڑی ہے، ابھی ہماری سعادت ہے ہم قرآن پاک حفظ کریں۔ میرے بزرگوں، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم میں سے ہر شخص قرآن پاک کا حافظ بننے کی کوشش کرتا، نہیں بن سکتا۔ اپنے بچوں کو بنا دیجئے، ناتی پوتوں کو بنا دیجئے، کوئی نہیں پڑھ رہا، گھر کا ماحول نہیں ہے تو خاندان میں کسی کو بنا دیجئے، کوئی نہیں پڑھتا ہے مدرسے میں چل کر آئیے، ذمہ دار سے کہیے میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنی آخرت کے لیے، اپنی قبر کی روشنی کے لیے، اپنے قبر میں ایک ہوادار پودا لگانے کے لیے ایک بچے کو حافظ بنانا چاہتا ہوں۔ کتنا خرچ آئے گا؟ کئی سال پڑے گا وہ؟ 3 سال 4 سال 5 سال؟ پر منتھ کیا خرچ آئے گا؟ کھانا اس کو مل ہی رہا ہے، 3000 4000 روپے پر منتھ اگر آپ نے خرچہ کیا، سال کا 40,000 روپیہ، اور 3-4 سال میں ایک بچہ آپ کے تعاون سے حافظ قرآن بنا تو یہ آپ کی آخرت کی کامیابی کا ذریعہ نہیں ہے؟ کاش کی امت کو بات سمجھ میں آگیا۔ اپنے گھروں کے لیے ہم پھل خریدتے ہیں، مہینے میں ایک مرتبہ کیلا موجود ہے، انگور موجود ہے، چیکو موجود ہے، پپیتا موجود ہے، دیگر پھل موجود ہے، مہینے میں ایک مرتبہ یہ سوچ کر یہ قرآن پاک کے طلبہ ہیں، یہ دعائیں دیں گے، ہمارے کاروبار میں خیر و برکت ہوگی، ہم سکون سے رہیں گے، آخرت سورے گی۔ ان طلبہ سے محبت کیجئے، اساتذہ سے محبت کیجئے، جہاں قرآن پڑھایا جا رہا ہے ان عمارتوں سے محبت کیجئے، اساتذہ سے محبت کیجئے اور ان کی حوصلہ افزائی کیجئے۔ میں اس محلے کے لوگوں سے کہہ رہا ہوں، یہ پودا جو مولانا ذاکر صاحب نے لگایا الحمدللہ آج وہ لہلہا رہا ہے، خبردار خبردار یہ پودا سوکھنا نہیں چاہیے، یہ طلبہ کی تعداد اور بڑھنی چاہیے، آپ کے تعاون اور بڑھنا چاہیے، اور انشاءاللہ آپ کے ایک ایک پیسے کا صحیح استعمال کر کے، جس طرح آج آپ کے سامنے انشاءاللہ بچوں کی دستار بندی ہوگی، آپ کا پیسہ کہاں لگ رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اور آخری بات کہہ کر رخصت چاہوں، دارالعلوم دیوبند جیسے ادارے کو افراد کہاں سے ملتے؟ جس وقت شوال میں داخلے کا مرحلہ ہوتا ہے تقریباً 14-15 ہزار طلبہ وہاں جمع ہوتے ہیں، اپنی قسمت آزماتے ہیں، آتے کہاں سے ہیں؟ آسمان سے اترتے ہیں، انہی مکاتب سے، انہی مدارس سے، پورے ملک سے ایک جذبہ لے کر، شوق لے کر امت امٹ پڑتی ہے، دارالعلوم مکھن کو لے لیتا ہے اور جو کمزور ہوتے ہیں ان سے معذرت چاہ لیتا ہے۔ یہی را مٹیریل ہے، یہی مکاتب درجات حفظ فراہم کریں گے، درجات حفظ، درجات عالمیت فراہم کریں گے، اور چھوٹے کلاسز بڑے کلاسوں کی بنیاد بنیں گے۔ اور اس سال تو دارالعلوم نے اعلان بھی کر دیا کہ اول دوم سوم کے لیے آپ زحمت نہ کریں، بالکل صحیح فیصلہ کیا ہمارے بڑوں نے، تاکہ چھوٹے اداروں بچے جم کر پڑھیں محنت سے، اور انشاءاللہ جب اپنے اندر لیاقت پیدا کریں تو آئیں۔ ادارے بہت سے ہیں، کسی کا دارالعلوم میں ہوتا ہے، کسی کا اور کہیں ہوتا ہے، اگر طلب صادق لے کر آپ آئے ہوئے ہیں تو پھر ہمت مردہ، مدد خدا اور کوشش کرو گے
میں آپ سے بھی کہہ رہا ہوں، طلبہ سے بھی کہہ رہا ہوں، اپنے دوستوں سے بھی کہہ رہا ہوں، ہم صلاحیت پیدا کریں، کوالٹی پیدا کریں۔ قدردانوں کمی کبھی نہیں تھی، ہجوم بلبل ہوا چمن میں، کیا جو گل نے جمال پیدا، کمی نہیں قدرداں کی اکبر، کرے تو کوئی کمال پیدا۔ میں نہیں دل کی گہرائیوں کے جذبات کے ساتھ موجودہ ناظم ادارے کے ولی الرحمان صاحب، آپ کے پورے اسٹاف کو، ادارے کے ذمہ داران، باڈی کے ممبران، اہلیان محلہ کو مبارکباد دیتا ہوں اور دعا کرتا ہوں خداوند قدوس اس ادارے کو صبح قیامت تک اسی طریقے سے آباد اور شاداب رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ بہت خوب۔